یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور بغداد کی گلیاں علم کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان صرف سلطنتوں کے فاتح نہیں بلکہ عقل، سائنس اور دانش کے بھی فرمان روا تھے۔ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے مسلمانوں کو صرف چند صدیوں میں دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنا دیا؟ کیسے بغداد زمین پر علم کا مرکز اور بیت الحکمہ تاریخ کا سب سے بڑا نالج ہب بن گیا؟ آئیے اس عظیم داستان کو کھولتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے عباسی خلفاء مسلم سائنسدانوں، فلسفیوں، ریاضی دانوں، معالجین اور مترجمین نے مل کر وہ عظیم ورثہ تشکیل دیا جسے آج دنیا اسلام کا سنہری دور یعنی گولڈن ایج آف اسلام کے نام سے جانتی ہے۔ اس عروج کی سب سے روشن مثال تھی ہاؤس آف وزڈم، جہاں علم صرف پڑھا نہیں جاتا تھا، تخلیق ہوتا تھا۔ سال 750 عباسی خاندان اقتدار میں آتا ہے۔ ابو جعفر المنصور، ہارون الرشید اور مامون الرشید، یہ وہ نام ہے جنہوں نے اسلام کی سلطنت کو سیاسی طاقت سے نکال کر علمی طاقت میں تبدیل کیا۔ ابو جعفر المنصور، جسے بانی بغداد بھی کہا جاتا ہے، نے بغداد کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مختلف ممالک سے علماء، حکیم اور مترجمین بلائے اور پوری دنیا سے لائی گئی کتابوں کی منظم نقل و اشاعت کی سرپرستی کرتا تھا، یعنی بغداد ابھی نئی بسا تھا، مگر علم کا شہر بننے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ ہارون الرشید کا زمانہ حکومت، اس کو اسلامی دنیا کا سب سے خوشحال زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ 2000 سے زائد لائبریریاں، ہزاروں لکھاری، غیر ملکی کتابوں کی تراجم اور ثقافتوں کے ملاپ نے بغداد کو آسمان تک پہنچا دیا۔ ہارون الرشید نے اپنی حکمرانی میں بہت سی شاندار کامیابیاں حاصل کی، جیسے دار الترجمہ کو باقاعدہ ادارہ بنایا جہاں یونانی، ایرانی اور ہندی علوم کا ان کی نگرانی میں عربی ترجمہ کیا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علم رکھنے والا شخص بادشاہ کے قریب ہوتا تھا۔ اور علم چھپایا نہیں جاتا تھا، پھیلایا جاتا تھا۔ مامون الرشید اور ہاؤس آف وزڈم کا سنہرا زمانہ۔ مگر عروج کی اصل چمک مامون الرشید کے حکمرانی میں ظاہر ہوئی۔ مامون نے صرف ایک لائبریری نہیں بنائی بلکہ دنیا کی سب سے پہلی ریسرچ یونیورسٹی اور سب سے بڑی علمی لیبارٹری ہاؤس آف وزڈم قائم کی۔ انہیں نہ صرف علم سے محبت تھی بلکہ پختہ یقین تھا کہ علم ہی وہ طاقت ہے جو انسان اور سلطنت دونوں کو عظیم بناتی ہے۔ اسی دور میں دنیا کی سب سے بڑا علمی ذخیرہ عربی زبان میں جمع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مترجم کی تنخواہ سونے کے وزن کی برابر تھی۔ ہاؤس آف وزڈم میں فلکیات، طب، فلسفہ، ریاضی، جغرافیہ، انجینئرنگ سب کی تحقیق پر کام جاری رہتا تھا۔ دنیا کی پہلی رصدگاہ یعنی آبزرویٹری جہاں سے فلکی اجرام اور مظاہر کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، بغداد میں قائم کی گئی۔ وہ عظیم دماغ جو ہاؤس آف وزڈم یعنی بیت الحکمہ میں موجود ہے۔
اس ادارے نے وہ شخصیات پیدا کیے جنہوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ مثال کے طور پر الخوارزمی، ان کا پورا نام عبداللہ بن محمد بن موسیٰ خوارزمی ہے۔ الخوارزمی الجبرا کے بانی اور صفر کے ہندسے کا موجد شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت ساری اہم تصانیف چھوڑی جن میں کتاب الجبر والمقابلہ بہت مشہور ہے۔ الکندی، پورا نام ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی، ان کا شمار اسلامی دنیا کے اولین حکماء اور فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ عرب کا پہلا فلسفی فارابی، منطق اور سیاسی فلسفے کا امام۔ ابن الہیثم، ان کا نام ابو علی الحسن بن الہیثم ہے، ابن الہیثم کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی وجہ شہرت آنکھوں اور روشنی کے متعلق تحقیقات ہیں اور یہ آپٹکس کا بانی بھی ہے۔ جابر بن حیان، یہ تاریخ کا سب سے پہلا کیمیادان اور عظیم مسلمان سائنسدان ہے۔ ابو علی سینا، مکمل نام علی الحسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے، جو دنیائے اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں۔ بنو موسیٰ برادرز، ان کا شمار دنیا کے ابتدائی انجینئرز میں ہوتا ہے۔ حنین ابن اسحاق، یہ عہد عباسی کا سب سے مشہور مترجم ہے۔ یہ وہ ادارہ تھا جہاں علم صرف محفوظ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ تخلیق ہوتا تھا، تجربے ہوتے تھے، نظریات جنم لیتے تھے اور پوری دنیا وہاں سے سیکھتی تھی۔ بغداد، دنیا کا دماغ۔ 9ویں اور 10ویں صدی کا بغداد دنیا کی سب سے ترقی یافتہ سوسائٹی کا مرکز تھا، جہاں راتوں کو بھی بازار روشن رہتے اور گلیوں میں مختلف زبانوں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ بغداد کی خصوصیات۔ دنیا کی پہلی کاغذ کی فیکٹری بغداد میں قائم کی گئی تھی۔ لائبریریاں ہر وقت کھلی رہتی تھی۔ جدید ترین ہسپتال، انجینئرنگ ورکشاپس، موسیقی، ادب اور فنون کا بے مثال ماحول۔ یہاں علم خریدنے اور بیچنے کی نہیں، بانٹنے کی چیز تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنا عروج کیسے حاصل کیا؟ وجہ صاف ظاہر ہو گئی۔ حکمرانوں کی منصفانہ سرپرستی اور علم والے شخص کو عزت، دولت اور مقام دیا جاتا تھا۔ یونانی، ہندی، ایرانی اور رومی کتابیں عربی میں منتقل ہوئی اور علم آفاقی ہوا۔ مسلمان صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ تحقیق، تجربہ اور مشاہدات بھی کرتے تھے۔ کھلا ذہن اور مکالمے کی روایت تھی۔ عباسی دور میں مختلف مذاہب، زبانوں اور قومیتوں کے لوگ مل کر تحقیق کرتے تھے۔ حکومت اور علماء کرام کا باہمی مشترکہ ویژن تھا۔ دونوں کا مقصد تھا موت کے بعد کی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا کو بہتر بنانا۔ عروج کا راز تو مسلمانوں کے عروج کا راز کیا تھا؟ یقیناً آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ صرف طاقت نہیں، صرف فتوحات نہیں، بلکہ علم، تحقیق اور کھلا ذہن، یہی وہ طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو دنیا کا بادشاہ بنایا اور ہر میدان میں دنیا کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور اس سنہری زمانے کی سب سے بڑی علامت تھا ہاؤس آف وزڈم، وہ مقام جہاں انسانیت نے اپنی سب سے روشن چھلانگ لگائی۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ پیغام ہے کہ جو قوم علم کو اپنا سرمایہ بنائے، دنیا اس کی میراث ہوتی ہے۔